لوگ آپ کو ٹہلتے ہوئے آرام کرتے ہوئے اور سامان چوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چور لٹیرے نہیں بلکہ یہ بنگلہ دیش کے عام لوگ ہیں، لیکن جس گھر سے یہ سامان چرا رہے ہیں وہ بالکل بھی عام گھر نہیں بلکہ 5 اگست سے پہلے یہ سب سے ہائی سیکیورٹی والا گھر تھا۔ ویسے سیکیورٹی تو ابھی بھی یہاں کم نہیں ہے کیونکہ اس گھر کے باہر آرمی کھڑی ہے، وہ بھی ٹینک لے کر۔ باوجود اس کے لوگ لوٹ پاٹ مچا رہے ہیں۔ یہ گھر ہے بنگلہ دیش کے ایکس پی ایم شیخ حسینہ کی، لیکن اب یہ گھر تو چھوڑو، اب تو اس دیش میں بھی نہیں، اور اس لیے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں ویسے ہی حالات ہے جیسے کہ آزادی کے وقت میں کئی مقامات پر اسٹوڈنٹس پر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئی، 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مارے گئے، کئی ہزار زخمی اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ملک اتنے دنوں سے شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش کی سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا۔ شروعات میں صرف پرامن احتجاج دیکھے گئے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھی، اس وجہ سے ملک بھر میں احتجاج پرسکون کر دیے گئے۔ عید کے بعد اسٹوڈنٹس نے دوبارہ پروٹیسٹ شروع کیے اور اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے۔ انہوں نے روڈز بلاک کیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ ظاہر۔ ویسے تو پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور وجوہات بھی شامل کی گئی۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جن کو شاطرہ لیگ کہا جاتا ہے۔ شاطرہ لیگ کے ممبرز نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کئی مقامات پر حملے کیے اور وہ بھی پولیس کی سپورٹ سے۔ اس معاملے پر اسٹوڈنٹس جو پہلے صرف کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آرمی نے UN کی گاڑیوں کو کئی مقامات پر پروٹیسٹر کے خلاف استعمال کیا، جس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یونائٹڈ نیشن بھی اس میں ملوث ہے۔ جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو پوری یونائٹڈ نیشنز کا ایک برا امپریشن گیا اور UN نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ طلب کی، تو معلوم پڑا کہ کچھ گاڑیاں UN مشن کو رینٹ کی گئی تھی، لیکن ان پر سے لوگوں نہیں ہٹایا گیا تھا۔ ابھی لوگوں کا غصہ تما ہی نہیں تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے۔ اس نے معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریڈم فائٹرز کو اگر جابز میں کوٹا نہیں دیا جائے تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر کے بیان نے تو جیسے آگ ہی لگا دیا، لیکن اس بیان کی ویڈیو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو فریڈم فائٹرز اور رضاکاروں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کو ایسٹ پاکستان جبکہ آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ان دونوں میں فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا اور دونوں کے درمیان مذہب کو چھوڑ کر کافی ایک دوسرے سے مختلف تھے، جس میں زبان کا فرق سب سے زیادہ تھا۔ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پارٹی کا بہت رول تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور جنرل یحییٰ خان اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی ملک میں جنرل الیکشن کروانے کی۔ ان الیکشن میں ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ پارٹی کو کافی کامیابی ملی، جنہوں نے ایسٹ پاکستان کی 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس کو کلین سویپ کر دی۔ اب پاکستان کے نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہی 300 تھی، ان میں سے 167 یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ سیٹس ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اپنی گورنمنٹ آسانی سے بنا سکتی تھی، پر اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ایسا نہیں چاہتی تھی، جس کی چلتے ایسٹ پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل پڑی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اسپیچ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا اور 23 مارچ کو پہلی بنگلہ دیشی فلیگ ایسٹ پاکستان میں کافی گھروں پر لہرایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں ایک ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا، جس کا مقصد ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ ہونے سے روکنا تھا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی یہ جنگ اگلے 9 مہینے تک چلتی رہی، جس میں ایسٹ پاکستان نے ملٹری کے کچھ یونٹ سے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی چاہنے کے لیے اپنی الگ فورس بنا لی، جس کو بنگلہ دیش میں فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں ہی موجودہ وہ گروپ جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آخری 2 ہفتوں میں انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی
اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب چونکہ فریڈم فائٹرز کی مدد سے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، تب ہی شیخ مجیب الرحمان جبکہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کے لیے الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا۔ 1997 میں یعنی کہ لبریشن وار کے 26 سالوں کے بعد بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کی ریکروٹمنٹ کافی کم ہو گئی، جس کے چلتے گورنمنٹ نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹرز نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا، اور پھر 2010 میں فریڈم فائٹرز کا کوٹا ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا، لیکن ان کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹرز یہ کوٹا لے رہی تھی اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا۔ پورے ملک میں جو لوگ میرٹ پہ محنت کر کے سول سروسز کی جاب حاصل کرنا چاہتے ان کا کوٹا 44% تھا، اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا۔ تو یہ چیز اسٹوڈنٹس کو کافی خراب لگتی کہ ہم اتنے محنت کرنے کے بعد بھی میرٹ کے 44% کوٹا میں بھی نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتا ہے۔ 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن فائل ہوئی، جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹرز کے لیے کوٹا رکھنا چاہتی ہے، جس پر اسٹوڈنٹس نے کوٹا سسٹم کے خلاف بھرپور احتجاج کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹرز کے بچ جانے والے کوٹا کو میرٹ والے کوٹا میں مرج کر دیا جائے یا پھر فریڈم فائٹرز کا کوٹا کم کیا جائے۔ اس پر ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش سول سروسز میں سے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک خاموش رہی، لیکن پھر اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو شیخ حسینہ کا وہ ایگزیکٹو آرڈر کینسل کر کے کوٹا سسٹم واپس سے بحال کر دیا، اور یہی سے دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے کوٹا سسٹم میں کافی چینج کر دیا۔ اس آرڈر میں 93% کوٹا سسٹم میرٹ کے لیے دیا گیا، جو کہ پہلے 44% تھا، اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا صرف 30% تھا، اس کو کم کر کے 3% کر دیا۔ اس آرڈر کے بعد اسٹوڈنٹ نے اس شرط سے احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے اریسٹ کیے گئے ساتھیوں کو چھوڑا جائے، اور جن علاقوں میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا وہاں کے گورنمنٹ آفیشل ریزائن کر لے۔ اور اب بنگلہ دیش کے ایکس پی ایم شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے انڈیا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے اور انڈیا سے UK جانے کا پلان ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔